الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ جہاں میں غل ہوا محبوب رب العالمین آیا، شہنشاہ دو عالم صاحب تاج و نگیں آیا۔ نہ تھا معلوم کوزے میں سمندر بھی سماتا ہے، محمد مصطفیٰ کو دیکھ کر سب کو یقین آیا۔ گناہ گارو خطا کارو پریشانی ہوئی زائل، تمہارے بخشوانے کو شفیع المذنبی آیا۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، محبان رحمت للعالمین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان اولیاء اللہ رحم اللہ علیہم اجمعین، برادران اہل سنت۔ ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے، اس کے معنی اور مفہوم سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ میں نے آیت پڑھی، آپ اس کا ترجمہ سمجھ گئے اور یہ بھی سمجھ گئے کہ اس آیت سے کیا مفہوم مراد ہے، کیونکہ اہل سنت الجماعت کا بچہ بچہ اس آیت کریمہ سے اچھی طرح سے واقف ہے۔ ہر جلسے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اہل سنت جماعت کے علماء، مشائقین، مقررین، خطیب اس آیت کریمہ کو اپنا سرنامہ سخن بناتے ہیں اور اس کی تشریحات اور توضیحات کرتے ہیں۔ میں بھی اس آیت کریمہ کو اس لیے تلاوت کی ہے تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے اور معلوم ہو جائے کہ اہل سنت الجماعت جو بھی بات کرتے ہیں وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان یہ ہے اور ہم سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے۔ اسی لیے میں نے اس آیت کریمہ کا عنوان آج کی تقریر کے لیے منتخب کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس سے پہلے آپ اور ہم مل کر عقیدت اور محبت کے ساتھ شہنشاہ دو عالم، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ تو آیت مبارکہ ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ کا نور اور کھلی کتاب۔ خد جاکم، پہلے خد تحقیق،
اللہ تبارک و تعالیٰ کو تحقیق کے بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اب اللہ جو فرماتا ہے اس میں کوئی شک و شبہ ہوتا ہی نہیں۔ لیکن اللہ ہمارے لیے کہہ رہا ہے، دیکھو میں رب ہو کر، میں کائنات کے بنانے والا ہو کر، میں کلام الہی اپنے حبیب پہ اتارنے والا ہو کر یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اگر تمہارے ذہنوں میں یا تمہارے دلوں میں کسی قسم کا شک و شبہ ہے تو اس کو اس آیت پڑھنے کے بعد اپنی عقلوں کو، اپنی سمجھ کو، اپنے فہم کو اس آیت پہ قربان کر دو اور مان لو۔ تحقیق آیا تمہارے پاس، کیا آیا؟ یعنی ہمارے پاس، اللہ بولا تمہارے پاس آیا، یعنی اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہا کہ تمہارے پاس آیا، سارے انسانوں سے یہ بات، قد جاءکم، آیا تمہارے پاس، کیا آیا؟ من اللہ، کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف سے آیا، نور، یعنی تحقیق، اب ڈاؤٹ مت کرو، شک مت کرو، شبہ مت کرو، کسی قسم کا تردد مت کرو، کوئی تعامل مت کرو، یعنی سیدھے سیدھے ایمان لا لو۔ اور وہ آیا ہے تمہارے پاس، کیا آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور آیا کیا ہے؟ نور آیا ہے۔ اب یہاں بات آپ سمجھ چکے ہیں، کئی علماء سمجھا چکے ہیں، میں دہرا رہا ہوں کہ آیا ہے نور تو اللہ کی جانب سے آیا ہے، تو آتا کون ہے؟ جو پہلے کہیں ہوتا ہے آتا ہے۔ اب ہمارے پاشا بھائی رین بازار میں رہتے، ہم پاشا بھائی کو بولتے پاشا بھائی آ گئے، تو کہاں سے آئے پاشا بھائی؟ میں مسجد افضل گنج میں جلسہ سننے کے لیے اپنے گھر رین بازار سے آئے، تو اس سے آنے سے پہلے پاشا بھائی رین بازار میں تھے، اس لیے ہم ان کو بولتے پاشا بھائی آ گئے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا کہ اللہ کی جانب سے تمہارے پاس نور آ گیا، اس میں شک نہیں کرنا۔ تو اس میں شک کی کیا بات ہے؟ تو یہ نور آنے سے پہلے کہیں تھا۔ اب آپ اگر بولیں گے کہاں تھا، کیا مکے میں تھا؟ تو مکہ بنا ہی نہیں تھا۔ کیا یہ نور زمینوں میں تھا؟ زمین بنی نہیں تھی۔ یہ نور آسمانوں میں تھا؟ یہ نور بنا ہی نہیں تھا۔ اور آگے چلیے، کیا نور عرش پر تھا؟ تو عرش بنا ہی نہیں تھا۔ تو یہ نور کہاں تھا؟ اللہ کے پاس تھا۔ تو یہ نہ مکی ہے نہ مدنی ہے، یہ نہ آسمانی ہے نہ زمینی ہے، نہ یہ خاکی ہے نہ یہ آبی ہے، یہ نور قدسی ہے، اللہ کے پاس تھا۔ اللہ نے جب چاہا اس کو ظہور عطا کیا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اب جو نور کی بات چل رہی ہے آیت کریمہ میں، اس سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ تو سرکار نے اس کی تشریح کرتے ہوئے یہ فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کی تخلیق کی، یعنی میرے نور کو بنایا۔ اور اللہ کیا ہے؟ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے، اور اپنے نور میں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو برآمد کیا۔ تو اس لیے سرکار دو عالم فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق کیا، میرا نور بنایا۔ تو اب سرکار کی ذات گرامی آیت کی روشنی میں، حدیث پاک کی روشنی میں کیا معلوم ہوا ہمارے کو؟ کہ سرکار نور ہے۔ اس لیے امام اہل سنت حضرت شیخ الاسلام والمسلمین اور فضیلت جنگ استاذ الاساتذہ حضرت حافظ محمد انوار اللہ فاروقی
بانی جامع نظامیہ رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا؟ پس وہ نور پاک رب العالمی پیدا ہوئے، جان عالم قبلہ اہل یقی پیدا ہوئے۔ پس وہ نور پاک رب العالمی پیدا ہوئے، مبدع کونین ختم المرسلی پیدا ہوئے، جان عالم جان عالم قبلہ اہل یقی پیدا ہوئے، شکر عزت رحمت للعالمین پیدا ہوئے۔ یہ بہت بڑے عالم صوفی ولی، یہ جو جامع نظامیہ شبلی گنج میں قائم ہے نا، اس کے بانی مبانی حضور امام اہل سنت عارف باللہ حضرت حافظ انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ، جو عالموں کے بھی استاد، مشائخین کے بھی استاد، صوفیوں کے بھی استاد اور محدثین مفسرین، ان کے مدرسے سے لاکھوں لوگ پڑھ کے نکل گئے۔ یہ بانی جامع نظامیہ کا صدقہ ہے۔ اور اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے صوفی، اتنے بڑے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب مقبول شخصیت ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دے کر اس دکن کو بھیجا، تو حضرت یہاں تشریف لا کر جامع نظامیہ کو چلائے اور سرکار کے فیضان کو، تعلیمات کو عظمت بتانے کے لیے جامع نظامیہ قائم کیا۔ تو ان کا عقیدہ کیا ہے؟ وہی جو میں بیان کروں۔ میں کہاں سے بیان کروں گا؟ میرے کہنے کا علم ہے، میں کیا ہوں بول کے، میں جو بیان کر رہا ہوں انہی بزرگان دین، یہی علماء حق اور تمام کے تمام صوفیاء اولیاء کا جو عقیدہ ہے۔ تو بہت سارے اولیاء کی کتابیں بھی موجود ہے، احادیث کی کتابیں بھی موجود ہے، اور پھر جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو عالم اب تک بنا رہے ہیں، ان کی کتاب انوار احمدی موجود ہے، جس میں انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا ذکر کیا۔ خود بحرم علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، حیدرآباد دکن کی عظیم ہستی اور محدث دکن حضرت سید عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے سرکار کے نور کے بارے میں تحریر فرمایا۔ ان اولیاء اللہ بزرگان دین نے ہم کو بتایا کہ سرکار کی حقیقت نور ہے۔ اس لیے بانی جامع نظامیہ حضور حافظ انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ پس وہ نور پاک رب العالمی پیدا ہوئے، یعنی تمام عالمین کے پالنے والے، یعنی رب، یہ عالمین کو پیدا کرنے والے، عالمین کو پالنے والے کہ نور ہمارے اور آپ کے آقا ہے۔ پس وہ نور پاک رب العالمین۔ تو اس سے حضرت بانی جامع نظامیہ رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ معلوم ہوا کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور تسلیم کرتے ہیں، نور مانتے ہیں، اور یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں۔ اس لیے ہم بھی جو ہے نور کہتے ہیں، اور یہی پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہی لوگوں کو بتاتے ہیں اور یہی سمجھاتے ہیں کہ سرکار کو صرف اپنی طرح بشر مت سمجھو، یہ بشر کی رٹ نہ لگاؤ، سرکار نور ہے۔ یہ صرف ہم نہیں مان رہے ہیں، بلکہ صحابہ اکرام سے لے کر بانی جامع نظامیہ تک اور اس کے بعد ہم تک سب سرکار کو نور مانتے ہیں۔ اس میں کوئی ڈاؤٹ شک کرنے کی بات، اس لیے اللہ پہلے خط بول دیا، ڈاؤٹ نہ کرو۔ اب جو ڈاؤٹ کر رہے ہیں وہ ہم سے مباحثہ یا ہم سے بحث یا ہم سے کوئی بات نہیں کر رہے ہیں، یا ہماری مخالفت نہیں کر رہے ہیں، وہ کس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ اللہ کی۔ اللہ بولا نور، صحابہ بولے نور، اہل بیت بولے نور، ائمہ بولے نور، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ بولے نور، امام شافعی رضی اللہ عنہ بولے نور، امام احمد حنبل رضی اللہ عنہ بولے نور،
امام مالک رضی اللہ عنہ بولے نور، غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ بولے نور، خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ بولے نور، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بولے نور، بانی جامع نظامی حافظ انوار اللہ فاروق رحمۃ اللہ علیہ بولے نور، بیرون علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ بولے نور، محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ بولے نور۔ اب ہم اتنے دلائل ہے، اب ہم کو کسی کو کیا دلائل دینے کی ضرورت ہے؟ یہ جتنے لوگ ہیں اللہ کے محبوب ہیں۔ جب محبوبوں کا عقیدہ ہے تو اللہ کو محبوب ہی ہوگا، اس لیے جو ہمارا عقیدہ ہے وہ اللہ رسول کا محبوب عقیدہ ہے۔ یہ بات آپ سمجھئے۔ اب اس میں نہ بحث ہے نہ ہوئے، اس لیے بانی جامعہ کرے پس وہ نور پاک رب العالمین پیدا ہوا، پیدا ہوئے، کتنے ادب سے کہہ رہے ہیں کہ نور ہے سرکار، اور سرکار کو نور ماننا۔ اس لیے میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ بھائی ان کی باتوں میں ختم مت آئیے آپ لوگ۔ جو ہمارا عقیدہ 1400 سال سے چلتا رہا ہے وہ عقیدہ اہل سنت جماعت کا حق ہے۔ اب ان کی آپ بات سن گے اپنے عقیدے سے ہٹ جائیں گے اور سیدھا جہنم میں چلے جائیں گے۔ اتنے بڑے بڑے جنتی لوگ کہہ رہے ہیں نور، تو ہمارا تو کیا حساب ہے نہ کتاب ہے۔ اللہ ان بزرگوں کے صدقے میں ہم کو بھی جنت عطا فرمائے، ہم تو یہ کہیں گے، ورنہ ہمارے اس قابل نہیں ہے، بتانے کے قابل نہیں ہے، ہم کسی قابل نہیں ہے۔ یہ بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں اور ہم ان کو نور مانتے ہیں۔ اب دیکھیے آج 14 ربیع الاول ہے، یہ 14 ربیع الاول کو سلطان الاولیاء اور امام العارفین حضرت خواجہ قطب الدین کاکی اوشی رضی اللہ تعالیٰ کا عرس مبارک ہے۔ آج دلی میں مہر ولی میں آپ کی درگاہ پہ دھوم ہے عرس پاک کی۔ حضرت سلطان العارفین امام العارفین حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے ولی ہے، سارے ہندوستان پہ آپ کا اتنا بڑا احسان ہے۔ آج ہم جو مسلمان نظر آ رہے ہیں نا، یہ حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان کا نتیجہ ہے۔ اور خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ حضور خواجہ خواجہ عطا رسول خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطان الہند وارث النبی ولی ہند سرکار غریب نواز کے خلیفہ ہیں، مرید و خلیفہ ہے۔ خواجہ غریب نواز جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہدایت کو اور اسلام کو کی تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا، وہ حضرت خواجہ غریب نواز کے مرید و خلیفہ جنہوں نے ہندوستان میں اسلام کی آبیاری کی، جنہوں نے روحانیت کیا ہے تعلیم دی، جنہوں ولایت کیا ہوتی ہے اس کی اجالے عطا فرمائے، اور بڑے بڑے بادشاہوں کو اپنے تابع رکھ کر اصلاح بھی کی، فلاح بھی کی، اور اللہ سے ملایا، رسول اللہ سے ملایا۔ حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا نام ہے۔ کبھی آپ دلی جائیں تو مہر ولی جانا اور ضرور حضور خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دینا۔ بہت بڑے عالم، بہت بڑے صوفی، اب خواجہ غریب نواز کے مرید و خلیفہ، تو کیا بات ہے حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہے۔ ہم اگر ذکر بھی کر رہے ہیں نا تو ہماری نجات کا باعث ہے۔ آج عرس کا موقع ہے، اس لیے میں حضرت کی یہ تذکرے کر کے اپنے محفل کو خوشبودار کر رہا ہوں کہ حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی توجہ ان کے فیضان کا نتیجہ ہے. پھر ان کے مرید حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ عنہ کے مرید حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، جن کو زہد انبیاء کہا جاتا ہے. پھر ان کے مرید حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو محبوب الہی کہا جاتا ہے. اب بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ کے اور مرید ہیں جو حضرت مخدوم علاء الدین صابر کلیری رضی اللہ تعالیٰ. کل 13 تاریخ کو مخدوم صابر علاء الدین کلیری کا کلیر شریف میں عرس ہوا. یہ ایسے نام ہیں میاں کہ ان کا نام لیتے ہی رحمت کا نزول ہوتا ہے. اس لیے میں اپنی محفل میں یہ تذکرے حضرت مخدوم علاء الدین صابر کلیری، حضرت قطب الدین کاکی، جن کے ایرا سے پاک چل رہے ہیں دلی میں اور کلیر شریف میں، لاکھوں لوگ ان کی مزار پاک سے فیض اٹھا رہے ہیں. یہ لوگ گزر کے 800 سال سے زیادہ ہو گیا، مگر آج بھی ان کی درگاہوں سے فیض جاری ہے. اتنی بڑی شخصیت حضرت صابر کلیر علاء الدین کتنی بڑی شخصیت ہے کہ حضرت بابا فرید کے بھانجے ہیں اور ان کے مرید بھی ہے، خلیفہ بھی ہے حضرت مخدوم علاء الدین صابر کلیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت بابا فرید نے ان کو ایک ذمہ داری دی تھی خانقاہ کے کہ جو کھانا کھلاتے ہیں نا، کھانے کے انتظام پہ تھے. کئی سال وہ کھانے کی خدمت کی، دبلے پتلے ہو گئے. بابا فرید نے کیا ہے تم کھاتے پیتے نہیں؟ تو کیا بولا؟ وہ کھانے سے، وہ پکوان سے ایک دانہ نہیں کھائے. بابا صاحب نے پوچھا کیوں نہیں کھائے؟ بولے حضور آپ نے کہا تھا لوگوں کو کھلاؤ، کھاؤ تھوڑی بولے تھے. تو حضرت بابا فرید نے ان کا نام صابر رکھ دیا. وہ ہستی وہاں گلر کا درخت ہے، اب نہیں ہے وہ، اور گلر کا درخت ہے، وہ کون سا ہے؟ وہ اس بہت زمانے کی بات ہے، 800 سال پہلے کی بات ہے. وہاں سے جب حکوم پر آ گئے بابا فرید کے اجودن سے، پاک پٹن جو ہے پاکستان، وہاں سے جو آ گئے تو وہ گلر کے درخت کو پکڑ کے جو ٹھہر گئے تو کئی سال گزر گئے، محویت کے عالم میں ٹھہر گئے. بابا فرید نے ایک مرتبہ اپنی محفل میں کہا کہ کون ہے میرے صابر کو بٹھائے؟ تو حضرت شمس الدین ترک رحمت اللہ علیہ، یہ درگاہ ہے پانی پت میں، یہ واحد خلیفہ ہیں حضرت صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے کہا حضور، وہ حافظ قرآن تھے، بہترین قرآن پڑھتے تھے، تو میں اٹھاؤں گا حضرت. ہاں مگر بہت تم کو مشکل پیش آئیں گی، بٹھانا میرے ساتھ ہے، مگر یاد رکھو سامنے نہیں جانا. وہ آئے، طویل واقعہ ہے. حضرت شمس الدین ترک رضی اللہ تعالیٰ، حضرت بابا فرید شکر گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آ کے دیکھے تو ایک محویت کا عالم ہے، عجیب تجلیات ہے، عجیب معاملہ ہے. حضرت کیا کرے، پیچھے بیٹھ کے حضرت شمس الدین ترک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے قرآن شریف پڑھنے لگے. کھڑے رہ گئے، وہ بھی، انہوں بھی کھڑے رہ گئے. تو اب حضرت کو جنبش ہوئی. جب توجہ دیے تو انہوں نے عرض کیا، انہوں بولے بیٹھو. بولے آپ بیٹھے تو بیٹھتا ہوں. پھر صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے. طویل واقعات ہے، یہاں وقت نہیں رہتا، انشاءاللہ کبھی تفصیلی اس کے اوپر بیان کریں گے. تو یہ جذب کا عالم تھا حضرت مخدوم علاء الدین صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ. جب کلیر میں آئے، کلیر میں آ کے مسجد میں گئے، وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھے تو پہلی صف میں تھے. تو یہاں بادشاہ بیٹھتا ہے، وہاں سے آپ اٹھائے، پھر وہاں سے اٹھائے. وہاں ایک طویل واقعہ ہے.
آپ مسجد کے باہر ہو گئے، تمام لوگ، جمعے کا دن تھا، تمام لوگ جیسے سجدے میں گئے، آپ نے مسجد کی طرف دیکھ کے بولا پورے لوگ سجدے میں، تو کیوں سجدے میں نہیں جاتی؟ پوری مسجد گر گئی ہوگا۔ یہ جلال کا عالم تھا، اور آج بھی بہت بڑا جلال ہے۔ ایک برسوں تک لوگ آپ کی مزار کو نہیں جاتے تھے، اتنا جلال تھا۔ یہ ایسی شخصیتیں حضرت، آج عقیدت سے ان کا نام لو، آپ کی بلائیں دور ہو جاتی۔ عقیدت چاہیے۔ مخدوم علاء الدین صابر کلیری صابری سلسلہ ہے نا، تو ایک مزے کی بات سنو، یہی حضرت شمس الدین ترک رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے ولی ہیں، آپ کے خلیفہ ہیں، اور آپ جو ہے علاء الدین خلجی کی فوج میں تھے۔ حضرت بھیجا دیے، جاؤ۔ یہ اولیاء اللہ سے آج کل کے مریدوں کو لگا کے نہیں رکھتے تھے، پہلے کے تعلیم دیتے تھے، جاؤ اسلام پھیلاؤ، نہیں میری خدمت کرو، میرے کو نذرانے دیو، یہ کرو وہ کرو، وہاں سے بریانی لاؤ، وہاں سے نہاری لاؤ، ایسا نہیں معاملہ تھا۔ بھیج دیے، انہوں فوج میں ہو گئے۔ تو حضرت علاء الدین، اب حضرت بولے اگر تمہاری کرامت ظاہر ہوئی تو سمجھ لینا کہ میں اس دنیا میں نہیں۔ حضرت شمس الدین ترک علاء الدین کی فوج میں تھے، ایک مقام پہ پڑاؤ ڈالے۔ وہ سردی کا موسم، یہاں اتر پردیش وغیرہ میں بہت سردی ہوتی، دلی وغیرہ میں، تو وہ جو تالاب تھا وہ برف بن گیا تھا۔ ایک دن وہ بادشاہ بھی، بلکہ بادشاہ بھی بڑے نماز کے پابند تھے۔ ایک دن وہ بادشاہ اپنا پانی خادم سے منگایا، وہ خادم جلدی اٹھ کے انگار ونگار سلگا کے پانی گرم کر کے پیش کرتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا، وہ خادم جلدی لا کے وضو کا پانی دے دیا، اور پانی گرم ہے۔ بولے اتنا جلدی کیسا ہے؟ تو بولے میں جو ہے نا حضرت شمس الدین ترک کو دیکھا، وہ تالاب پہ وضو کر رہے ہیں، پانی ہٹ گیا، اور دیکھا تو پانی گرم ہے، وہی لا لیا میں آپ کے ہاتھ سے۔ اتنی برف بن گئی۔ حضرت شمس الدین ترک رضی اللہ تعالیٰ وہاں وضو کرے تو پانی بھی گرم ہو گیا، تو انہیں پکڑ لیا حضرت کو۔ حضرت کو بولا کہ آپ رہتے ہوئے ہمارے کو فتح کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ پھر حضرت نے توجہ دی، وہ فتح ہو گیا۔ اب حضرت بولے میرے پیر کے وصال کا وقت آ گیا، اب جاؤں گا، اب یہاں سے میں کلیئر کیسا جاؤں؟ تو آنکھ بند کرے کلیئر میں موجود ہو گئے، تو دیکھے کہ پیر کا وصال ہو چکا ہے۔ ایسا اپنی کرامتوں کو اولیاء اللہ چھپاتے تھے۔ یہ صابر کلیئر کا بہت بڑا مقام ہے۔ کبھی جانا ہو، کبھی درگاہوں کا شوق ہو تو ضرور جانا، آپ کو برستا ہوا نور نظر آئے گا صابر کا، آپ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اتنا نورانی منظر ہے آج بھی کہ آپ ان کی درگاہ کو دیکھتے ہی آپ کا دل گواہی دے گا کہ مجھے رحمت مل گئی۔ یہ صابر کلیئر بہت بڑی بات ہے بھائی، ہم بہت بڑے خوش نصیب ہیں جو ہندوستان میں پیدا ہوئے اور ایسے اولیاء اللہ کے سائے میں۔ یہ تو ان کے صابر کلیئر کے پیر بابا فرید الدین گنجشکر رضی اللہ عنہ، ان کے پیر حضرت قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ بتاؤ حضرت قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کتنا بلند ہوگا، جبکہ مرید کے مرید کے مرید کا یہ حال ہے۔ اس لیے حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید تھے شمس الدین التمش، بہت بڑے بادشاہ، نیک بادشاہ تھے، اور آپ دلی میں رہتے تھے، اور بڑی جو ہے اب اولیاء اللہ کے پاس تو آپ کو معلوم ہے نا، ریاضتیں عبادتیں کرتے تھے، کوئی کمائی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، جب آ گیا کھائے، نہیں آیا کھائے۔ آپ کی حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ عنہ کی بیوی کچھ قرض لے کے چل آئے،
تو وہ جس سے قرض لیتے تھے اس کی بیوی تانا کری، ارے تمہارا گھر تو ہمارے پیسوں سے چلتا ہے. تو ان کو ذرا برا معلوم ہوا حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ کو. انہوں نے حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ عنہ سے کہا. تو حضرت بولے ایسا ہے، ٹھیک ہے ایسا کرو، منگو نہ کو کسی سے بھی، یہ طاق ہے نا، اس میں ہاتھ ڈالو، جتنی روٹیاں ہیں لے لو. تو حضرت خواجہ قطب الدین کاکی زوجہ ویسی کرتے تھے، جب کوئی ضرورت پڑی طاق میں ہاتھ ڈالے، گرم گرم روٹی کو کاک بولتے، تو اس سے حضرت کا لقب کاکی ہو گیا. اور اس کی دلیل، اور یہ کہا جاتا ہے کہ حوض شمسی ہے وہاں پر دلی میں، یہ مہرولی سے کچھ 5-6 کلومیٹر کے بعد حوض شمسی ہے. اب اس کا واقعہ آپ سننا چاہیں گے؟ ہاں سنیے. حوض شمسی کیسا بنا؟ یہ شمس الدین التمش کے نام سے حوض شمسی ہے. اور جب یہ حوض شمسی بنا تو بادشاہ نے خواب میں دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام بتا کے کہہ رہے ہیں اس مقام پر تم حوض بناؤ، حوض بناؤ. تو بادشاہ بیدار ہو گیا، خوش ہو گیا انہیں. اب انہیں پریشان ہو گیا وہ مقام کون سا ہے. اب مقام تو سرکار بتائے، انہیں بولا مقام کون سا ہے. تو انہیں حضرت قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، بول بھیجا حضرت میرے کو ایسا خواب پڑا ہے، اب میں کون سے مقام پہ بناؤں. سرکار نے تو یہ حکم دے دیا، مقام بھی بتایا. تو حضرت نے کہا وہ مقام پہ آ جاؤ، بتا دی حضرت میں بھی آ رہا ہوں. بادشاہ ادھر سے حضرت جو مقام بنا ہے اور ادھر سے حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ عنہ گئے تو حضرت نے بتا دیا جس مقام پہ سرکار گھوڑے میں آئے تھے، گھوڑے کے نشانات، اس گھوڑے کے پاؤں کے نشانات موجود تھے. سرکار نے کہا یہی مقام ہے، یہاں پہ تم تالاب جو ہے حوض بناؤ. تو آج جو حوض شمسی ہے نا وہ مقام ہے جو حوض شمسی. ایک زمانے میں، اب تو بالکل خراب کر دیا گیا، جیسا تمام حوضاں ہو گئے نا ہندوستان کے، وہ بھی حوض بھی ایسی ہو گیا ہے، ورنہ بہت بڑا حوض ہے. اور میں اس کی زیارت کرا ہوں. آج بھی اس مقام کو گھیرا کر کے یہ کہتے ہیں یہی مقام پہ سرکار جلوہ فرمائے تھے. آج بھی مقام محفوظ رکھے ہیں، وہ حوض کے پاس ہے اور دیکھنے کا حوض ہے. تو زمانے میں وہ حوض سے لوگ جو ہے اپنی ضروریات پوری کرتے تھے اور زمانے تک چلا. وہ حوض پہ بڑے بڑے اولیاء نے وضو کیے. تو اس ایک مرتبہ موسم اچھا تھا، حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام لوگ جو ہے وہ حوض کے پاس بیٹھے ہوئے لطف اندوز ہو رہے تھے. تو چند لوگوں نے کہا کہ آئیے اچھا ہوتا اگر کوئی ہم کو گرم گرم یہاں روٹی اور کباب مل جاتا، تو موسم میں اور دوبالا پن محسوس ہوتا. تو حضرت خواجہ قطب الدین کاکی کہنا تم لوگ گرم گرم روٹی کھانا چاہ رہے ہیں، اچھا یہ حوض میں ہاتھ ڈالے کاک نکالے، گرم گرم حوض میں ہاتھ ڈالے کاک نکالے. آپ بولو پانی میں گرم کاک نکل سکتا؟ ہاتھ ڈالتے گئے، اس کی وجہ سے آپ کو قطب الدین کاکی مشہور ہو گیا اور آپ کو انشاءاللہ کاک پیش کیا جائے گا. وہ حضرت خواجہ قطب الدین کاکی جس میں ہماری جان نثار ایسی عظیم المرتبہ ہستیاں ہیں. جبھی تو اسلام پھیلا بھائی. یہ ہندوستان ہے، ہم جیسے لوگ پھیلاتے، ہم تو بابری مسجد نے بچا سکے، اسلام کا پھیلائیں گے؟ جو انہوں اسلام پھیلائے اس کو بچانا ہمارے لیے مشکل ہو گیا. اس لیے اگر اسلام بچانا ہے تو ایسے ہستیوں سے اپنا رابطہ رکھنا، اپنا تعلق رکھنا.
جن کی صورتوں کو دیکھ کے کٹر سے کٹر برہمن مسلمان ہو جاتے تھے. وہ ذات ہے حضرت قطب الدین کاکی کی، وہ ذات ہے. اور اتنا ہر کوئی بلا مذہب و ملت حضور قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ کو چاہتا تھا. ایک مرتبہ کسی معاملہ پڑ گیا، ایک صاحب کو اعتراض ہو گیا تو خواجہ غریب نواز کہے کہ اب قطب الدین چلو اجمیر میرے ساتھ. جب حضرت خواجہ قطب الدین کاکی کو لے کر غریب نواز اجمیر گئے تو پوری دلی آپ کے ساتھ ہو گئی. اب ہم دلی میں نہیں رہتے، یہاں تک کہ بادشاہ آ گیا. جب سارے لوگوں ساری دلی آ گئی، بادشاہ آ گیا، حضرت سے عرض کرنے لگے تو خواجہ غریب نواز نے کہا اے قطب الدین میں اتنے لوگوں کا دل نہیں توڑ سکتا، تم دلی میں رہ جاؤ. یہ شان ہے ہمارے بزرگان دین کی، یہ شان ہے اولیاء اللہ کی. یہی اولیاء اللہ نے ہم کو بتایا کہ سرکار نور ہے. اس لیے بانی جام نظامی نے کہا کہ پس و نور پاک رب العالمی پیدا ہو. سرکار نور ہے، سرکار کو نور ماننا، کبھی بھی اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. نہیں صحیح ہے، یہ بھی بولے تو چلتا، وہ بھی سرکار تو کھاتے تھے پیتے تھے. تو میں بولا یہی تو موجودہ ہے. ہمارا کھانا پینا ضرورت ہے، سرکار کا کھانا پینا، بیوی رکھنا، سرکار کا جنگیں لڑنا، سرکار کا ہمارے ساتھ رہنا، یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے. ہاں، نور کو کھانے کی کیا ضرورت، نور کو پینے کی کیا ضرورت ہے، لیکن سرکار کھا کے پی کے طریقہ بتائے کیسا کھانا کیسا پینا. اس لیے ہمارے لیے سنت ہو گیا، ورنہ سرکار کو ضرورت نہیں تھی. ہاں، سرکار نے نہیں فرمایا. ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ اللہ خود مجھے کھلاتا پلاتا ہے. بولو لما اللہ وقت، حدیث مشہور ہے. ان باتوں پہ یہ کچھ فہم لوگوں کی دل کی جو کجی ہے ان کا ذہن نہیں جاتا. تو ہم اہل سنت و جماعت کے علماء آپ کو یہ بار بار بتاتے. اس لیے میں یہ ذکر کر رہا ہوں. اور سرکار دو عالم نے وضاحت کے ساتھ فرمایا، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کون سی شے کو پیدا کیا. یہ تو مسئلہ سائنس کا ہے نا جی. اس کے دور میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کیا سمجھ کے پوچھ رہے ہیں، یہی سمجھ کے پوچھ رہے نا ایسے کہ سرکار کو معلوم ہے. اور صحابہ کا ایمان تھا سرکار علم غیب رکھتے ہیں. اب دیکھیے، اور آج بول رہے ہیں کہ سرکار کو علم غیب ہے، کیا وہ تو ان کو عالم ماننا. آپ بولو انصاف سے بولو، آپ ان کو عالم ماننا، ان لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا. یارو کیسی باتیں آ کے ہمارے کو بتاتے لوگ. ہاں، ایسے لوگ جو صحابہ کیا سمجھ کے سوال کر رہے، نماز کا مسئلہ نہیں پوچھ رہے. سب سے پہلے کون سی شے اللہ نے پیدا کی یہ بتاؤ، تو کیا سمجھ کے پوچھ رہے. یعنی سرکار کو معلوم ہے، سرکار بتا سکتے ہیں، تو یہ غیب ہے کہ نہیں ہے. تو پورے صحابہ کا ایمان ہے کہ سرکار غیب رکھتے ہیں. ہاں، بلکہ ایمان تو ایسا رہا سرکار کے لیے غیبی کیا ہے، ساری چیزیں سرکار کے نور سے بنی ہیں. اب غیب کیا غیب ہے، کیا غیب ہے سرکار کے لیے. ہماری وجہ سے بولتے ہیں ہم غیب بولتے ہیں. ہمارے لیے غیب ہے، سرکار کے لیے غیب نہیں ہے. یہ دیوانے پنے کے تحریراں ہیں ان لوگوں کے، پاگل کے پنے کے تقریراں، سرکار کو علم غیب نہیں ہے. اب آپ لوگاں بھی جو ہے ان کی بات سنتے نہیں. سننا بابا، ایمان چلے جاتا. سنبھل کے رہنا، اپنے ایمان کو بچا لینا. ان کی محبت میں اپن کہیں کو دوزخ میں جانا. ہم تو سرکار کی دیکھو حدیث پاک، صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ پوچھ رہے اللہ سب سے پہلے کون سی شے کو پیدا کیا، تو پتہ چلا سرکار کو ہر شے کے پیدائش کا پتہ ہے، کوئی غیب چھپاوا نہیں ہے سرکار سے. تو سرکار یہ بول رہا تھا حضرت جابر کو
اے جابر یہ کیا پوچھ رہے ہیں، یہ کیا سوال ہے، میرے کو کیا معلوم، میں اتنا ہی جانتا ہوں جتنا اللہ بتا رہا، ٹھہرو جبریل آنے دو، یہ کچھ بھی نہیں ہوا وہاں۔ سرکار نے فوراً کہا اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ اور میں یہ حیران ہو گیا، سرکار بولنا تھا میرے نور کو پیدا کیا، تیرے نبی کے نور کو کیا؟ یہ نسبت حضرت جابر کی طرف کیوں کی کہ تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا؟ مطلب یہ ہے جو مجھے نبی مانے گا وہ نور مانے۔ آپ نبی مانتے نہیں مانتے؟ نبی نہیں مانتے، خاتم النبیین مانتے ہم تو اس لیے جو نبی مانے وہ سرکار نور ہے، نور ماننا۔ سرکار دو عالم نے کہا میرے نور سے آسمان و زمین پیدا کیے، میرے نور سے عرش پیدا کیا، میرے نور سے جنت پیدا، میرے نور سے ساری مخلوق پیدا کی، سارے۔ اب وہ پوری لمبی حدیث ہے، آپ کو بار بار علماء سناتے ہیں، میں مختصر عرض کرنا ہوں، یعنی مطلب یہ ہے یہ ساری کائنات جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ سب سرکار کے نور کے صدقے میں پیدا کی گئی۔ اب سرکار کو نہیں معلوم ہو تو کس کو معلوم بھائی؟ ہاں، اس لیے کسی شاعر نے کہا کیوں علم غیب ہوگا، غائب ہی ان سے کیا ہے؟ کیوں علم غیب ہوگا؟ غائب چھپی ہوئی کون سی چیز ہے ان سے؟ کیوں علم غیب ہوگا؟ غائب ہی ان سے کیا ہے؟ جو لوح پر لکھا ہے سرکار جانتے ہیں۔ ان کو شاعری میں لوح بول کے آیا بول کے لکھ دیا انہوں، ورنہ سرکار لوح کے لکھنے سے پہلے سب سرکار جانتے ہیں۔ یہ لوح تو اولیاء اللہ بھی پڑھ لیتے، بلکہ سرکار کی وجہ سے سب کی پیدائش عمل میں آئی ہے۔ محمد، خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا، خدا کی قسم یہ خدائی نہ ہوتی۔ ہاں، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا، خدا کی قسم یہ خدائی نہ ہوتی۔ یہ ہے، اس لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ نہ سمجھا کسی نے محمد کو حسرت، حقیقت میں ایک چیز تا ہے محمد، یعنی جو نہ سمجھنے والی ذات وہ ذات ہے حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، کلید ظہور جہاں ہے محمد، یہ بحرم سرکار فرماتے ہیں، قدیر پیا سرکار۔ یہ عقیدے بزرگوں کے باوا، بزرگوں کے عقیدے ہیں۔ ہم آپ کو جو ہے بزرگوں کے عقیدے بتا رہے ہیں تو آپ ادھر ادھر جا کے بول رہے ہیں ارے کیا ہے، نہیں ایسا بھی ہے، سرکار یہ جانتے کیا، وہ جانتے، سب جانتے، تمہارے دل میں بعد میں بات آتی ہے، سرکار کو پہلے خبر ہو جاتی ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ سرکار جہاں چاہے آ سکتے ہیں، سرکار چاہتے ہیں تو ہماری اس محفل میں بھی آ سکتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ نور ہے۔ نور کے لیے کیا ہے؟ آپ روشنی کی رفتار نہیں پڑھتے، کتنی رہتی؟ پھر جو روشنی سرکار کے نور سے بنی ہے، پھر نور کا کیا مقام ہوگا؟ یہ باتیں عقل سے بھی سوچو، اس دور میں سمجھ میں آتا۔ نور کے ہی کمال نامیہ۔ اب یہاں بیٹھے آپ امریکہ کو لگا سکتے، کیسا جا رہا؟ اس میں روشنی ہے۔ اگر روشنی نہیں ہوتی، آپ جو نہیں، اگر آپ لگا کے چارجنگ نہیں کرے تو کرتا آپ کا سیل کام؟ یہ چارجنگ کس کی ہو رہی؟ روشنی سے ہو رہی نا۔ اگر یہ روشنی نہیں دی تو آپ بات کر سکتے، یہ کیمرہ چل سکتا تھا، ابھی جو ہے اس کی روشنی نکال دو کیمرے کی، چلتا کیا؟ پوچھو ان سے۔ ابھی یہ اسپیکر کو یہاں سے نکال دو لائٹ، یہ چلتا کیا؟ یہ ساری چیزیں روشنی سے چل رہی نہیں چل رہی؟ تو اس سے سمجھ لو نا، یہ دنیا کی روشنی سے اتنا کاروبار چل رہا تو پھر سرکار کے نور سے ساری کائنات چل رہی ہے۔ یہ بات عقل میں بھی سمجھ میں آتی۔ اب کسی کو عقل نہیں ہے تو اب کیا کریں گے اپن؟ ہاں، ان کو جو ہے سمجھائے نہیں تو نہیں سمجھتے یہ لوگ، اس واسطے ان کو سمجھانا نہیں، ان کو جواب دینا، جاؤ بھائی جاؤ، ہم نور مانتے، نہیں مانتے تم ہٹو ہمارے کرنے، نہ گھر میں آؤ، نہ دکان پہ آؤ، نہ ہمارے ساتھ کوئی تعلق رہو، ہمارا بھی ایمان مت خراب کرو۔ اپنے ایمان کو بچانے کا وقت ہے، بحث مباحثہ مناظرے کرنے کا وقت نہیں ہے، سمجھ لینا۔ یہ لڑائی جھگڑے ہم کہیں کو لڑیں گے بھائی؟ آپ لڑنے کو آ رہے ہیں، ہم نور مان رہے ہیں، آپ نہیں مان رہے تو پھر آپ کو جواب دیں گے نہیں دیں گے؟ اس لیے پس وہ نور پاک رب العالمین پیدا ہوئے۔ سرکار نور ہے،
سرکار کے نور سے ساری کائنات بنی ہے. انہوں بشر 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 بول رہے. تو ایک شاعر نے اچھا جواب دیا, خامت کا نہیں سایہ تیرے, یہ عقل ہی کیا جو تجھے سمجھے. سنیں, سرکار کے جسم مبارک کا سایہ تھا, یہ پورے جو نا بھٹکے ہوئے لکھے ہوئے سایہ تھا بول کے. اب میں ان لوگوں کے نامہ لینا نہیں چاہ رہا ہوں, میں اب وہ لیتے لیتے میری زبان خراب ہو جائے گی بول کے. میں اچھا نور پہ بیان کر رہا ہوں. پورے کتابہ ان کے تقریرہ ہیں, بعضوں سرکار کا سایہ تھا. استغفر اللہ معاذ اللہ. ہمارے بزرگوں نے جواب دے دیا, سرکار کا سایہ کیسا؟ سرکار نور ہے, نور کا سایہ نہیں ہوتا. نور کا سایہ نہیں ہوتا. ہاں, اس لیے تو جب حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا پر منافقین نے الزام لگایا, سورہ نور نازل ہو گیا. وہ بھی نور ہے. تو سرکار دو عالم نے صحابہ سے پوچھا, آپ کا کیا خیال ہے, آپ کا کیا خیال؟ تو اس میں نام بول رہا ہوں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی دلیل دیے, یا رسول اللہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے آپ کی زوجہ محترمہ کے ساتھ؟ انہوں نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جلیل القدر صحابی نے یہ جواب دیا, یا رسول اللہ کہیں آپ کے بے ادبی نہ ہو جائیں, اللہ نے آپ کے سائے کو نہیں رکھا. تو آپ کی بیوی کے ساتھ ایسا ویسا ہو سکتا ہے کیا؟ کیا دلیل دی؟ دیکھو صحابہ خود رسول کے سائے کو نہیں مانتے تھے, سرکار کا سایہ ہی نہیں تھا. اور آج کل کے نکل کے کتابوں میں تقریروں میں, اور آپ لوگ ان کو ہی اچھا سمجھتے ہیں, ہمارے کو گالیاں دیتے. دیجئے بھائی گالیاں, سرکار کے لیے گالیاں بھی سننے تیار ہے, سرکار کے لیے مار کھانے کی بھی تیار ہے, سرکار کے لیے مرنے کی بھی تیار ہے. مگر آپ کو سمجھانا ہمارا مطلب ہے. پھر بھی آپ جا کے ان کے پیچھے نماز پڑھنا نہیں, انہوں بھی تو نماز پڑھتے نا, کئی کی نماز پڑھتے بھائی, نور نہیں مانتے. ہاں, کئی کا ان کا مدرسہ, کئی کا ان کی دوستی, کئی کی ان کی رشتہ داری. اصل ہمارا تعلق رسول پاک سے ہے. سرکار بولے ان سے رشتہ داری رکھو, رکھنا نہیں تو سرکار کیوں نہیں مانے تو ان کی کئی کی رشتہ داری. سرکار بولے بزرگوں کا ادب کرو, کرنا, انہیں سرکار کا ہی ادب نہیں کرا تو اس کا ادب کہیں کا. سرکار بولے سلام کرو, انہیں سلام سرکار کو نہیں کرا تو اس کو کہیں کون سلام کرنا. سب چیز سرکار سے ہے. اب ہماری مروت اس کی نماز دیکھ رہے ہیں, آپ کو کون بولے ٹھیکے لیے آپ کو اس کی نماز کے؟ پھر انہیں بھی دو زخمیں, آپ بھی دو زخمیں, پڑھو, ہمارے کیا کرنے کا ہے. ہاں, ان کی مسجدوں میں جا رہے ہیں, کئی کو جا رہے ہیں بھائی, کیا ہماری مسجدیں نہیں ہیں؟ ہاں, ہمارے علماء ان کے بیانات سن رہے ہیں یوٹیوب پہ, اس پہ, ہماری ضرورت نہیں ہے. کئی کو سن رہے ہیں آپ, اپنے علماء کی بیانات نہیں ہیں وہ سنو. خامخواہ کے دماغ خراب ڈاؤٹ پیدا کر دیتے, اور شیطان ایسا ڈاؤٹ ڈال دیتا ادھر بتل ہو جاتے. اچھے اچھے بھٹک گئے. آپ کدھر ہے؟ آپ کو تو کچھ بھی نالج نہیں ہے. اچھے اچھے محققین بھٹک گئے ان کے بیانات سے. ہو بھائی, بولتے گیا ایمان. ہاں, سرکار نور ہے, اس لیے یہ مان لینا, سیدھی سیدھی بات. انہیں جانے نہیں, قامت کا نہیں سایہ تیرے, یہ عقلی کیا جو تجھے سمجھے. تو لاکھ بشر اپنے کو کہے, تو لاکھ بشر اپنے کو کہے, کچھ اور گمانے عالم ہیں. سمجھے, ہم سرکار کو جو ہے نور مانتے ہیں. اب ہمارے کو آگے بشر 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 کی رکھ. یہ تو ایسی بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں, آپ کا بیٹا یا آپ کا بھائی منسٹر بن گیا تو آپ اس کو کیا پکارتے؟ بھائی نہیں, منسٹر صاحب. بیٹے کو بھی منسٹر ہے بولتے نہیں, حالانکہ 5 سال کے بعد منسٹری چلے گا. اچھا, اور آسان مثال آپ کو نہیں سمجھ آیا تو بتاؤ. آپ کا بیٹا یا بھائی حافظ ہو گیا تو کیا ملاتے لوگوں کو؟ حافظ صاحب ہے. یہ پہلے ہی نہیں بولتے, بعد میں بولتے میرا بیٹا ہے بول کے.
مگر پہلے اس کا رتبہ بتاتے. اور اچھی چیز ہے، حافظ ہے میرا بیٹا، عالم ہے، ایسا عالم ہے حافظ. اور دوسرے لوگ بھی ہر ایک محلے والے حافظ صاحب بولتے. اب وہ چھوڑ دیتے، ہمارے سامنے لنگے پیرے انہوں ایسا بولتے کیا؟ ہاں، ہمارے سامنے جو ہے نا روٹی چبا لیتے پھرتے تھے، ہم کئی وقت دھپے مار کے گھر میں بھی جائیں، حافظ صاحب ہے، امام صاحب ہے. اب نماز میں آ کے بابا جو ہے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھ نہیں، امام صاحب بولتے میں بیٹے کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. بولتے بولو کیا بولتے؟ پھر یہاں آ کے بولے میں بیٹے کے پیچھے نماز پڑھتا ہوتی، حالانکہ حقیقت میں بیٹا ہے. میں اپنے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، اللہ کے واسطے منہ کعبہ شریف کی طرف کرے اللہ اکبر، وہ تو نماز ہی نہیں ہوتی. اس امام کے پیچھے بولنا پڑتا ہے نہیں ہے. تو پھر سرکار تو امام الانبیاء ہے، سرکار تو نور ہے. اب یہاں سرکار کو بشر نہیں بولنا، یہاں بولنا آقا مولا ملجا سردار سرکار نور. سمجھ گئے آپ؟ اس لیے یہ بات اچھی جگہ تھوڑا آپ سمجھ جاؤ. ہر بات میں جو ہے آگے انہیں بول دیا ہو یہ بھی تو ہے نا، ہم وہ بھی ہے. ارے نور ہے، نور بولو. جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرو، سرکار کو اپنی طرح بشر نہیں ہے سرکار. ہاں، یہ سرکار جو ہے ہماری ہدایت کے لیے، ہم کو تعلیم دینے کے لیے لباس بشر میں آئے ہیں. اس لیے شاعر کہہ رہا ہے قامت کا نہیں سایہ تیرے، یہ عقلی کیا جو تجھے سمجھے، تو لاکھ بشر اپنے کو کہے کچھ اور گمان عالم ہے. یہی عقیدہ اہل سنت جماعت کا اور بزرگوں کا ہے. اللہ ہم کو اس پر سلامت رکھے. کھڑے ہو جائیے. صلوات و سلام.